السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے. اس کے بعد درود السلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ ہم ہمارے درس قرآن میں سورۃ الغاشیہ کی مختصر سی تفسیر دیکھیں گے. سورۃ الغاشیہ یہ مکی صورت ہے جس میں 26 آیتیں اور ایک رکوع ہے. غاشیہ اس صورت کا نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس صورت کے شروع میں غاشیہ کا الفاظ آیا ہے اور غاشیہ کہتے ہیں ایسی ایک ہولناک مصیبت جو چھانے والی ہے. یہ صورت مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو شروع کے دور میں یہ صورت نازل ہوئی. اور اس سے پہلے جو صورت گزری سورہ اعلیٰ اس میں جنت اور جہنم دونوں کا مختصر سا ذکر تھا. لیکن سورۃ الغاشیہ میں تفصیل سے جہنمیوں کا اور جنتیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. نیک لوگ کیا ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، کیسے ان کی حالت ہوگی، کیسے وہ نعمتوں کا مزہ چکھیں گے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور جہنم میں جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی اس کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے. اور اس صورت کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے اگر صورت کی تفسیر سنیں گے تو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کا شروع کا دور تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ زیادہ تر دو باتوں پر تھی. ایک تو توحید اور دوسری ہے آخرت. اہل مکہ کیا کرتے تھے ان دنوں یہی دو چیزوں کا انکار کرتے تھے. کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے بول کر وہ نہیں مانتے. اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ تمام معبود باطل ہے، اللہ کی عبادت کرو اس کو ماننے سے انکار کرتے تھے. اور یہ انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا ہے. اس چیز کو وہ دونوں کا انکار کرتے تھے. تو یہ دونوں ہی کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہے. اس پورے پس منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس میں سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دینے کے لیے اچانک ان کے سامنے ایک سوال پیش کیا گیا ہے. کیا ہے وہ؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی تمہیں اس وقت کی کوئی خبر نہیں جو ایسی مصیبت آنے والی ہے جو سارے عالم پر چھا جانے والی ہے. اس کے بعد فوراً یہ بات بتائی گئی کہ اس وقت سارے انسان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے. نیک لوگ ایک طرف ہو جائیں گے اور برے لوگ ایک طرف ہو جائیں گے. نیک لوگ کیا ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے اور عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے. اور برے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور عذاب میں مبتلا ہوں گے اور روتے دھوتے زندگی گزاریں گے. یہ اس صورت کا موضوع تھا. اب ہم صورت کی طرف چلتے ہیں، آیتوں کی طرف. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھا جانے والی قیامت کی خبر نہیں پہنچی؟ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچانک جو مصیبت آنے والی ہے کہ وہ مصیبت کی خبر تمہارے کو نہیں پہنچی ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت چہرے ذلیل ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن بتا رہے ہیں کہ اس دن بہت چہرے ذلیل ہوں گے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جھکے ہوئے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے. نماز میں جیسے کہ انسان حالت میں جیسے جھک کر ایک شرمندگی سے کھڑا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس طرح اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے اور کیا ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد عاملۃ ناصبہ، کون سے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے؟ عمل کرنے والے، محنت کر کر کے تھکے ہوئے. اب محنت کس چیز کی محنت کریں گے؟ ایک تو یہ کہ انہیں عذاب کی جو مشقت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جب سامنے آئیں گے، جب جہنم کو دیکھیں گے تو عذاب کا جب منظر دیکھیں گے تو وہ دیکھ کر وہ عذاب کی ہیبت سے ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں عمل کرتے تھے، کرتے کرتے دنیا میں اتنا عمل کیے، عمل کر 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 تھک گئے، لیکن وہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں تھا. عمل
عمل کرنے والے چہرے اس دن جہنم میں ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, عمل کرنے والے تھکے ہوئے چہرے ہوں گے, اتنا عمل کیے, پوری زندگی عمل کیے, لیکن وہ کیا ہوں گے, جہنم میں ہوں گے. وجہ یہ کہ باطل مذہب پہ, یعنی آپ اتنے نیکیوں کے کام کیے لیکن آپ کا عقیدہ درست نہیں تھا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھا اور اللہ تعالیٰ پر بھی تھا, لیکن طریقہ دوسروں کا تھا, فلاں 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 کا طریقہ تھا, تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شرط لگائی ہے. ایک, سب سے پہلے اخلاص, خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی عمل ہو, اور دوسرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر یہ 2 چیزیں عمل میں نہیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس آیت کو سننے کے بعد غور کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں, کیا وہ عمل, چاہے وہ میری نماز ہو, چاہے وہ میرا روزہ ہو, چاہے میرا وضو ہو, چاہے میرا غسل ہو, چاہے میرا اٹھنا ہو, میرا کھانا ہو, میرا پینا ہو, میرا سونا ہو, کس کے طریقے کے مطابق میری زندگی, میری قربانی کس کے طریقے کے مطابق ہو رہی, کن کے لیے ہو رہی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہی ہے, کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ہو رہی ہے, میرا صدقہ کس طرح ہو رہا ہے, میں زکوٰۃ کس طرح دے رہی ہوں. یہ تمام چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تمام چیزیں عمل ہے, عمل کر رہے لیکن اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گے تو بڑی خسارے میں ہوں گے. یہی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے بول رہے عاملۃ ناصبہ, محنت کر 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 تھکے ہوں گے لیکن اللہ کے پاس یہ قابل قبول نہیں ہوں گے. تسلا نارن حامیہ, اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. یعنی عمل کرنے والے اس دن کتنے چہرے عمل کر کر کے تھک کر کیا ہوں گے, دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. تسقیٰ من عین آنیہ, اور نہایت گرم چشمے والا کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. یعنی اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا جس کی گرمی انتہا کو پہنچ گئی ہوگی, اتنی شدت کا گرم, ویسا کھولتا ہوا پانی ان کو جہنمیوں کو پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع, ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا. مطلب کیا ہے, جب وہاں پر جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کو بھوک لگے گی, ان کو پیاس لگے گی. اللہ تعالیٰ بول رہے ان کو بھوک پیاس جب لگے گی تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. جب وہ بھوک کے مارے تڑپیں جائیں گے تو کانٹے دار درخت, اتنا سخت, اتنا خطرناک وہ درخت ہوگا جو بالکل جانور بھی اس کو نہیں کھاتے. جو زقوم, دوسری جگہ آیا ہے زقوم نامی درخت ہوگا, اس کا ان کو غذا دی جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یسمن ولا یغنی من جوع, نہ وہ ان کو موٹا کرے گا نہ ان کی بھوک مٹائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی بہترین طریقے سے اپنی قرآن کے ترتیب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ جب انسان کو دیکھو, انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے 3 چیزیں ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ ٹیسٹ کے لیے, جب انسان کو کھانا جب بھی منہ میں جائے تو وہ ٹیسٹی ہونا چاہیے تو ہی وہ کھائے گا, ورنہ اگر ٹیسٹ نہیں ہوگی تو فوری وہ کیا کرے گا, نکال کر باہر کر دے گا. دوسرا, انسان کھانا کھاتا ہے بھوک دور کرنے کے لیے. انسان کیوں کھانا کھاتا ہے, اس کو جب بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے تو ہی کھانا کھاتا ہے. تیسرا, جسم میں طاقت کے لیے, اسٹرینتھ کے لیے, اسٹرینتھ کے لیے, جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے انسان کھانا کھاتا ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ بول رہے, نہ وہ اس کو موٹا کرے گا نہ اس کی بھوک مٹائے گا, بلکہ وہ ویسا درخت ہوگا, معلوم ہے وہ اس سے لذت, وہ کھانے سے, اب دیکھو آج ہم دنیا میں کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں تو مزے سے لذتیں لے لے کے, مزے چسکیاں مار مار کے کھانا کھاتے, لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ لذت سے بالکل دور ہوگا. خاردار, بدبودار, تلخ, زہریلا, ناپاک قسم کا کھانا ہوگا. گویا اسے کھانے سے تکلیف ہی بڑھے گی, فائدہ تو کچھ حاصل نہیں ہوگا, اور نہ اس سے بھوک مٹے گی. انسان کھانا کیوں کھاتا, بھوک مٹانے کے لیے, نہ اس سے بھوک مٹے گی, نہ اس سے موٹاپا ہوگا, جسم میں کچھ طاقت ملے گی, اور بلکہ وہ اور اس کی تکلیف میں بڑھائے گا. جب وہ کھانا کھائے گا نا, اس کی تکلیف اور زیادہ شدت میں بڑھے گی. کس کے لیے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آخرت کا یقین دلاتے ہوئے بول رہے ہیں کہ دیکھو عمل کر رہے ہو تو نیک عمل کرو,
لیکن وہ کس کے طریقے کے مطابق ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ہمیں یہاں پر اپنی زندگی میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا نا، اللہ تعالیٰ نے دو موضوع اس میں بیان کیے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم. تو اس اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. یعنی عمل کرنے والے جو جنتیوں کے چہرے ہوں گے اتنے حشاش بشاش، وہاں پر کیا بولے تھے؟ ذلیل ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. لیکن جنتیوں کے یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں حشاش بشاش، ایسے چمکدار چہرے ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے. اپنی کوششوں پر خوش سے مراد کیا ہے؟ جو دنیا میں عمل کر رہے تھے، جو دنیا میں جو محنتیں کیے، جو مشقتیں کیے، جو راتیں جاگے، اٹھ کر اپنی نیندوں کو قربان کر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرے، آپ نے آنسو گرائے، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں تھکائے، بھوک کو برداشت کیے روزے رہ کر، نماز پڑھے، تکلیف میں بھی، سردی میں بھی، بخار میں بھی، بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہیں چھوڑے. قرآن پڑھے، پڑھنا نہیں آیا تو اس کو صحیح طریقے سے سیکھے. جو مشقتیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں انسان کرتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے. وہ وہاں خوش ہوں گے جنتی، اللہ تعالیٰ ان میں ہم کو شامل فرمائے. اللہ وہاں ٹھہر کے بولیں گے جنتی کہ دیکھو اللہ تیرا بے انتہا شکر احسان ہے کہ الحمدللہ تو نے ہمیں نیک توفیق دی، ہم نے نیک عمل کیے. وہ اپنا عمل، اپنا انجام دیکھ دیکھ کر جنتی خوش ہوں گے. اور فی جنت عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو کیسی جنت دیں گے؟ بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے. اتنی اونچی جنت رہے گی، بڑی ہی خوبصورت جنت اللہ تعالیٰ ان کے لیے کرے گا. لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے. دیکھیں اللہ کتنی پیاری انداز میں قرآن مجید کو اتار رہے ہیں، کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کو کہا ہے کہ اتنا تو کیسا بول رہے ہیں؟ بےہودہ بات، یعنی کوئی شور، کوئی غل، کوئی آواز نہیں ہوگی، بالکل پیس، ایک دم شانتی والی جنت اللہ تعالیٰ دیں گے. تو سوچئے، وہ فیل کریے کہ کیسی جنت ہوگی. اللہ تعالیٰ بول رہے اور فیہا عین جاریہ، اور وہاں پر بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. بہتے ہوئے چشمے سے مراد کیا ہے؟ ایسے نہریں جاری ہوگی. دیکھیے دیگر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، بہترین شربتوں کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ایسے بہترین بہترین کیا کریں گے؟ نہریں جاری کریں گے، چشمے بہتے رہیں گے کنٹینیوسلی. سوچیے، ایک امیجنیشن کر کر دیکھیے کہ ہم ایک بہترین خوبصورت سے باغ میں ہیں، بالکل پیس ہے وہاں پر، بالکل موسم اتنا برائٹ موسم ہے، اتنا کام موسم ہے، اور وہاں پر پانی کی گرنے کی آواز آ رہی ہے، چڑیوں کا چہچہانا ہے، اور اتنا میٹھا لذت والا پانی ہے. تو ایسی جنت اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے. تو اس کو پانے کے لیے کچھ محنت کرنا ہوگا، اپنے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ایسی بہترین جنت میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا بہترین انداز میں بتا رہے، اونچے اونچے تخت. یعنی دیکھو انسان کو کیا معلوم ہے؟ نیچے بیٹھنے سے اوپر بیٹھنا وہ پرائڈ سمجھتا، بہت اچھا دکھتا ہے اس کو نیچے بیٹھنے سے اوپر بیٹھنا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے انسان کی وہ احساسات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اونچے اونچے تم کو تخت دیں گے. فیہا عین، اونچے اونچے تخت ہوں گے. واکواب موضوعہ، اور کیا ہوں گے وہاں پر؟ پیالے خرینے سے لگے ہوں گے، اونچے اونچے سخت اور لائن سے پیالے، ایسا لائن سے جمے ہوئے پیالے ہوں گے. اور اس میں وہ لے لے کر کیا ہوں گے؟ جنت کے جو چشموں کا پانی ہے وہ انسان ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہاں پر پیے گا. اور ایک قطار میں لگے ہوئے ہوں گے تکیے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفًا، اور کیا ہے؟ گاؤ تکیے، گول تکیے جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں آپ کہیں بھی فرش لگاتے ہیں تو اطراف سے کیا ہے؟ گاؤ تکیے لگائے جاتے ہیں. کیوں؟ انسان جب ٹیکا دے تو ایک دم آرام فیل کرے. وہ آرام کا اللہ تعالیٰ احساس دلاتے ہوئے بول رہے کہ گاؤ تکیے لائن سے لگے ہوں گے. اور وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثًا، اور قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی. دیکھیں اللہ کتنے پیارے انداز میں اپنی جنت کا ڈسکرپشن دے رہے کہ ایک بہترین قالین ہوگی، اس کے اطراف گاؤ تکیے ہوں گے، ادھر پیالے ہوں گے، چشمے جاری ہیں. تو تم خوب کھاؤ پیو اور بہترین زندگی گزارو، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے. اور قالینیں کیا ہوں گی؟ وہ
جگہ جگہ بچھے ہوئی ہوں گی جنت میں، ایک جگہ خاص نہیں ہوں گی فلاں جگہ ایک جا کے بیٹھ، اب میرا دل یہاں بیٹھنا بول رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہاں جا کر بیٹھنا بول رہا، تو وہاں پر ہر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ جنت میں آرام کرنے کے لیے خالدیں بچھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ بہترین جنت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی اس بہترین جنت میں داخل فرمائے۔ بلکہ ہمارا عمل تو نہیں ہے کہ ہم جنت کے حقدار بن سکے، بس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے جنت نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ چار سوال اللہ تعالیٰ کر کے کیا پوچھ رہے مشرکین مکہ کو، یہ بات کا احساس دلا رہے، اور اس کے بعد ہم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے کہ تم کو یقین نہیں ہے نا آخرت کا، تم آخرت کا انکار کر رہے نا، تو دیکھو دیکھو یہ چار چیزوں کی طرف۔ سب سے پہلے کہا کہ کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تم نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا وہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے؟ اور کیا تم پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح ان کو گاڑا گیا ہے؟ اور کیا تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ چار بہترین سوال کرے۔ سب سے پہلے اونٹ کا ذکر کیونکہ عرب میں اونٹ بہت زیادہ قیمتی ویلیویبل ویلتھ مانا جاتا تھا، ویلیویبل متا، قیمتی متا تھا وہ، تو اسی لیے اونٹ کا ذکر کر رہے۔ کیوں اونٹ کا کر رہے خاص؟ کیونکہ اونٹ کیا ہے معلوم ہے، 10 دن پانی پیے بغیر رہ سکتا ہے، سکی کانٹے دار کھانا کھا کر، سکی گھاس کانٹے دار کھانا کھا کر بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ ریت پر چلنے کے لیے بالکل آسانی سے اونٹ پر سفر کیا جا سکتا ہے، اس کے پیر ریت میں نہیں پھنستے، اور خالی وہ کھا کے زندگی بغیر پانی کے بغیر کھانے کے گزار نہیں سکتا، بلکہ سفر بھی کنٹینیوسلی کر سکتا ہے، وہ نہ تھکتا ہے نہ اس کو بیزار آتا ہے سفر سے، اور وہ وزن اٹھانے میں بھی بہت کام آتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اونٹ کو ام الحیوان کہا گیا ہے، یعنی حیوانوں کی ماں، یعنی سب میں بہترین جانور اونٹ کو کہا گیا ہے، اور عرب میں اس کی بہت ویلیو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیسا ایک جانور کو میں پیدا کیا ہوں، کہ تم ان کی طرف اس کی طرف غور نہیں کرتے؟ جب ایسا میں جانور پیدا کر سکتا ہوں تو کیا میں تم کو نہیں پیدا کر سکتا؟ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کا ذکر کر کے بول رہے کہ دیکھو تم آسمان کی طرف دیکھو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح وہ میلوں میلوں دور بغیر کوئی پلر کے اللہ تعالیٰ نے ٹھہر کیا، اربوں میل جہاں کتنا سفر کرتے، دنیا کا سفر کرو لیکن آسمان کی کبھی حد ختم نہیں ہوتی۔ کوئی ایک سہارا اللہ تعالیٰ بغیر سہارے کے، کوئی ایک پلر، کوئی ایک ستون سہارے کے لیے نہیں، یہ اتنی بڑی چھت اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے جس میں آسمان میں سورج چاند ستارے خوبصورتی کے لیے بنائے، آسمان سے بارش برساتے ہیں۔ اتنا بلند آسمان جب اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں، یہ سوال اللہ تعالیٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اونچا بلند و بالا آسمان بنا سکتا ہے جو رب، تو کیا ایک 5 فٹ کا انسان دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا اس پر وہ قدرت نہیں رکھتا؟ تو انہیں غور کر کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور اپنے دل سے اس بات کی گواہی دینا چاہیے کہ اللہ جب آسمان کو اتنی بڑی خلقت کو پیدا کر سکتا ہے، اتنی بڑی اس کی چیز کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا ہم کو دوبارہ نہیں پیدا کرے گا؟ جب دوبارہ پیدا کرے گا تو حساب لے گا، تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ سنبھل جانا چاہیے، اور برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کیے؟ پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے؟ پہاڑ کس طرح گڑایا؟ دیکھو پہاڑ کو اللہ تعالیٰ بولے اس طرح گڑائے تاکہ زمین کیا ہے معلوم، ہل نہیں پانا۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ کہا کہ زمین میں لچک نہ پیدا ہو، اسی لیے پہاڑ کو میخوں کی طرح میں زمین میں گڑایا تاکہ زمین اتھل پتھل نہ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بول رہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کس طرح بچھایا، زمین کی طرف دیکھو کہ کس طرح ہموار زمین، ایک اتنی بہترین زمین کو اللہ تعالیٰ پیدا کیے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو تم کو رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، چلنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے تم کو کتنی آسانی ہو رہی۔ اگر یہی زمین اوپر نیچے ایسا ٹیڑھی میڑھی ہوتی تو ہمارے لیے سفر کرنا کتنا مشکل ہوتا، چلنا پھرنا کتنا مشکل ہوتا، گھریں عمارتیں بنا کر رہنا کتنا مشکل رہتا۔ یہ تمام نعمتوں کو ذکر کر کر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو میری بنائی ہوئی چیزوں کی طرف، دیکھ کر ایمان لاؤ، اور کیا کرو؟
اب اس سے نصیحت پکڑو کہ آخرت ہے تو آخرت میں ہم کو سوال جواب دہی ہے، اللہ کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، پس آپ نصیحت کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے کہ آپ اتنا مشرکین کے پیچھے پریشان مت ہوئیے، بس آپ نصیحت کر دیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان پر داروغہ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرنے میں، مشرکین مکہ کو ایمان کی طرف بلانے میں اتنی مشقتیں کرتے تھے، اتنی زیادہ محنتیں کرتے تھے، محنت کر 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 آپ پریشان ہو کر اپنی جان ہلاکت میں ڈال رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے، آپ ان کو ایمان لائے تک چھوڑنا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ ان کو نصیحت کر دو۔ اس کے بعد اللہ بول رہا ہے الا من تولی وکفر، ہاں جو شخص روگردانی کرے گا اور کفر کرے گا، نصیحت کے بعد، آپ کی نصیحت پہنچنے کے بعد وہ اگر نہیں مانتا ہے تو فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ یعنی بہت بڑے عذاب سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جہنم ہے۔ آپ نصیحت کریں، اب ہمارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن موجود ہے، قرآن کی نصیحتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، قرآن کے احکامات جب ہمارے سامنے آتے ہیں، اگر ہم اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، اپنی برائیوں کو نہیں چھوڑتے اور نیکی کی طرف نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ یہ آیت ہمارے لیے بھی فٹ ہوتی ہے کہ اللہ بول رہے کہ ان کو بہت بڑا عذاب دے گا، یعنی کیا؟ وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے نصیحت حاصل کر کر اپنی زندگیوں میں تبدیل لانے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بے شک ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہم تمام کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں تم کو تمام نعمتیں دنیا میں دے دیا، اگر تم دیکھ رہے، نشانیاں بتا دیا، قرآن بھیج دیا، ڈرانے والے بھیج دیا، سب بھیجا، لیکن اس کے بعد بھی تم نہیں سدھرتے، تو پھر حساب تو میں ہی لینے والا ہوں۔ تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت آتی تو اس پر کیا کہتے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ دعا کو یاد کرنا ہے، اور جب جب یہ آیت سنتے ہیں تو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے حساب کو آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔